رسول خدا ہے، انسانیت کے رہنما ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان کی ہر بات حجت ہے، ان کی ہر بات دلیل ہے، ان کی ہر بات آئین ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو بندے ہیں، لیکن فرمان کے اعتبار سے ان کا فرمان اور رسوالے کا فرمان ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اگر آپ نے کسی کے سامنے ذانو تلفظ طے کیا ہوتا، کسی استاد کی شاگردی کو اختیار کیا ہوتا، پھر آپ کے نکات بینات کو سن کر کسی کے ذہن میں گمان آتا یہ تو استاد کی معرفت کا اثر ہے، یہ تو استاد کی تدریس کا اثر ہے، یہ تو استاد کی تعلیم کا اثر ہے، تو شک کرنے والوں کے شک کی کوئی گنجائش یا بنیاد ہوتی۔ لیکن اللہ نے تو نبی امی کو کسی استاد کے بعد جانے ہی نہیں دیا، کسی استاد کے سامنے ذانو تلفظ کو طے کرنے ہی نہیں دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ نہ آپ کو کسی کے سامنے کتاب کو کھولنے دیا، نہ کسی کے سامنے کوئی کتابت کو لکھنے دیا، کسی کاپی کے اوپر حروف کو لکھنے دیا۔ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا تھا یہ کائنات کی ایک ایسی ہستی ہے جو شاگرد اگر بنے گا وحدہ لا شریک کا بنے گا، جو شاگرد اگر بنے گا علیم بذات الصدور کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا اللہ الغیوب کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا خبیر کائنات کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا سمیع کائنات کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا تو حضرت بصیر کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا تو حضرت حق کا بنے گا۔ اللہ نے اس کو کسی کے سامنے علم کو چننے کے لیے بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ غار حرا میں علم کے دروازوں کو آپ کے لیے کھولا گیا اور حضرت حالی نے پیار سے کہا اتر کر حرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا کھڑا اور کھوٹا عالم کر دکھایا۔ حضرت گرامی قدر، وہ جس کے اوپر نازل ہونے والے کلام نے اور جس کی زبان سے نکلنے والی شروحات نے انسانیت کو بردہ حیرت میں گم کر دیا۔ اتنا حکیم میرا آقا، اتنا دانا میرا آقا، اتنا اللہ نے اس کی زبان کو باکرامت بلکہ معجزے والی زبان بنا دیا۔ اللہ نے اتنی زبانیں جو تھی آپ کی معجزے زبان بنا دی۔ اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر کو پیدا کیا اور آپ کے لیے حروف کو اور الفاظ کو اس طرح مسخر فرما دیا اور آپ کے لیے تراکیب کو اور جملوں کو اس انداز میں مزین فرما دیا کہ لوگ جو گھنٹے میں بات کہتے تھے مصطفیٰ ایک جملے میں کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو چیپٹر کے چیپٹر اور کتابوں کے کتابوں میں حکمت کے موتیوں کو بکھیرتے سمجھاتے تھے، حضرت رسول اللہ ایک حدیث کو سبو دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس انداز سے علم کو، حکمت کو، دانائی کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا۔ اور حضور کی کوئی بات ایسی نہیں، حضور کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس کو تجربہ لا سکے، جس کو عقل انسانی ٹھکرا سکے۔ عقل انسانی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے مگر حضور کی بات کو ٹھوکر نہیں لگ سکتی۔ وہ کون تھا جس نے محروم رشتہ داروں کی پہچان کو دیا، اور وہ کون تھا جس نے الفاظ کے ذریعے اس بات کو سمجھا دیا جب بھی کبھی غیر محرم ایک مجلس میں اکٹھے ہوں گے، ایک مرد اور عورت، تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، جب بھی کبھی اس رسول کو بحال کیا گیا، ہم نے بڑے بڑے باریک اور نازک رشتوں کے اندر عزتوں کی دھجیوں کو اڑتے ہوئے دیکھا اور عصمت کی چادر کو کھلتے ہوئے دیکھا اور عزتوں کو پامال اور نیلام ہوتے ہوئے دیکھا اور عزتوں کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ یہ ایک ایسے شخص کی بات تھی جو اپنی زبان کو اپنی مرضی سے نہیں ہلایا کرتا تھا، بلکہ جس کے پاس پیغام کو لے کے جبریل امین آ جایا کرتا تھا۔ علم اور حکمت اس مقام پہ رک گیا جہاں پر حضرت رسول اللہ کائنات میں جلوہ کر ہوئے۔ علم، حکمت اور دانائی اس مقام پہ پہنچی حضرت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ۔ یہ کائنات میں جو بھی آئے گا بہت نیچے ہوگا، اوپر سے اس موتی کو حاصل کرے گا
اوپر سے دنائی کے سبق کو حاصل کرے گا، لیکن اس کی اپنی بات اس دنائی پر سپرسیڈ کبھی بھی نہیں کر سکتی. اس کی اپنی بات اس دانا کی بات پر کبھی بھی سب بدلے جا کے لے کے نہیں جا سکتی. حضرات گرامی قدر، علم شعور اور آگہی کو اللہ نے جو عروج حضرت رسول اللہ کی سیرت میں عطا کیا، کائنات میں کبھی وہ رفت کسی کے افکار کو حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں حضرت رسول اللہ کی ذات انسانوں کی امام ہے، اور آپ کی حدیث جو ہے وہ گفتار کی امام ہے، اور آپ کی سنت جو ہے وہ طریقوں کی امام ہے، اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ اعمال کے امام ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ لوگ بے وقوف ہیں، وہ لوگ احمق ہیں، وہ لوگ کوتبین ہیں جو اپنے آپ کو ارتقاء کی دنیا میں رہتے ہوئے، ایوولوشن کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عقل کو حضور کی عقل کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسے دانا، اپنے آپ کو نام نہاد دانا اور بینا سمجھنے والے احمق جو ہیں، کئی مرتبہ یہ بات کہتے ہیں حدیث بعد میں لی جائے گی، عقل کو پہلے لیا جائے گا. قرآن اور عقل جو ہے ان کو ملا کے شریعت سمجھا جائے گا. اور تیری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ جانور کی عقل جو ہے وہ عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور عقل انسانی جو ہے وہ عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تیری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ ہے جب تجھے بخار ہوتا ہے تو کڑوے اور میٹھے کی تمیز نہیں کر سکتا. تو وہ ہے 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جب پانی کی چمک نظر آتی ہے، جب تو قریب جا کے دیکھتا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ہے سڑک کے اوپر نظر آنے والی چمک کو پانی سمجھ کے شراب کے پیچھے بھاگنے والا ہے. تو وہ ہے مچھلی دریا کے اندر تیر رہی ہو، تیرا کانٹا جو ہے وہ سیدھا بھی نہیں اس کو جا کے لگتا. تو وہ ہے جس وقت ایک ہاس پایاس سے زیادہ رفتار سے کوئی طیارہ یا کوئی سواری تیرے پاس سے گزرتی ہے، تو شمال و جنوب سے اس کی آواز کی سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتا. جب جنگی جہاز تیرے سر کے اوپر سے گزرتے ہیں تو اس بات کا تعین بھی نہیں کر سکتا یہ مشرق سے آ رہے ہیں کہ مغرب سے آ رہے ہیں، یہ شمال سے آ رہے ہیں کہ جنوب سے آ رہے ہیں. تیری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ رامدی صاحب کہتے ہیں عقل انسان کو اللہ نے دی ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں قرآن بعد میں آیا، عقل پہلے آئی ہے. ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، فقط ایک بات کو سمجھ لیجیے، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عقل نبوت اور چیز ہے اور عقل انسانی اور چیز ہے. وہ کیا بات ہے جو گھوڑے کو حلال کرتی ہے، گدھے کو حرام کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو گھوڑے کو کھانے کے لیے روا قرار دیتی ہے اور گدھے کو کھانے کے لیے حرام قرار دیتی ہے؟ گھوڑے کے اوپر بھی سواری جائز ہے، گدھے کے اوپر بھی سواری جائز ہے. گویا گدھا بھی گھوڑے کی طرح نجس نہیں ہے، گھوڑے کا کاروبار بھی جائز ہے، گدھے کا کاروبار بھی جائز ہے. گھوڑا بھی چارہ کھاتا ہے، گدھا بھی چارہ کھاتا ہے. گھوڑا بھی گوشت کے قریب نہیں جاتا، گدھا بھی گوشت کے قریب نہیں جاتا. گھوڑا بھی پالتو ہے، گدھا بھی پالتو ہے. ایک چیز حرام ہے، چیز حلال ہے. کیا تو عقل کے ساتھ تعین کر سکتا ہے گدھا حلال ہے، گدھا حرام ہے اور گھوڑا حلال ہے؟ نہیں، تو کبھی بھی تعین نہیں کر سکتا. گھوڑے کی حلت کا بتا دیا حضرت رسول اللہ نے بتا دیا، گدھے کی حرمت کا بتا دیا حضرت رسول اللہ نے بتا دیا. حضرت گرامی قدر، اس لیے ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں ہے. جہاں پہ عقل انسانی کی انتہا ہے وہاں سے مصطفیٰ کی بات کی ابتدا ہے. حضرت رسول اللہ کا معراج 7ویں آسمان تک ہے، اور میرا معراج حضور کے نقش قدم پہ ہے. حضرات گرامی قدر، بات طول پڑ گئی، لیکن بات جس کی طرف میں نے اشارہ کرنا تھا، اور انشاءاللہ جس کو آئندہ خطبات کا وہ مکمل انداز میں موضوع بنانا ہے. مقتدا تو ایک ہے، پیشوا تو ایک ہے، رہنما تو ایک ہے، ہادی تو ایک ہے، نبی تو ایک ہے، رسول تو ایک ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ایک بدیہی حقیقت جس کی وجہ سے اللہ نے مبتدا کے ساتھ مبتدیوں کا بھی بتا دیا، ایک جمعیت کا بتا دیا، اصحاب النبی کی سیرت کا بتا دیا، ان کے کردار کا بتا دیا، ان کے افعال کا بتا دیا، ان کی وفاق کا بتا دیا، ان کی عظمت کا بتا دیا، ان کے خیر البریہ ہونے کا بتا دیا. وہ کیا چیز ہے؟ اس کی طرف آپ اشارہ تک بات کر کے اپنی بات کو پھر اگلے خطبے تک موقوف کرو، اگلے جمعے تک. حضرات گرامی قدر، انسانوں کے مزاج یکساں نہیں ہوتے.
کوئی ترش مزاج کا ہوتا ہے، کوئی گرم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی ہوش فراق ہوتا ہے، کوئی کچھ لباس ہوتا ہے، کوئی غم گو ہوتا ہے، کوئی خوش گفتار